اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، جن کے صدقے سے ہم اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں ہمارا قیام بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 60 70 80 100 سال کی زندگی گزار کر جو ہے وہ یہاں سے کیا کچھ سمیٹ کر لے جا سکتا ہے، تو وہ صرف وہ اعمال ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی جو حکم کو ماننا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ ناظرین، ایک ٹریو کیس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن اس میں نام مقامات چینج کر دیے گئے ہیں۔ مجھے جیل سے ایک خط موصول ہوا جس میں ایک قتل کے قیدی نے مجھ سے قانونی امداد طلب کی تھی۔ ناظرین، میں اپنی ٹیم کے ساتھ جیل پہنچا۔ جس شخص نے مجھے خط لکھا تھا اس کا نام نظام تھا، وہ میرا منتظر تھا اور بغیر رکے بولنے لگ گیا۔ ناظرین کرام، بڑی کرب بھری باتیں ہیں یہ۔ اس نے اپنی رودات چند منٹوں میں ہی سنا ڈالی۔ مجھے افسوس تھا کہ ایک بوڑھا شخص جس کے بال مکمل سفید ہو چکے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی اور دیکھنے میں وہ کافی بھلا مانس لگتا تھا، اس کی کہانی اتنی دکھ بھری تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سنگ مرمر لگانے کا ماہر ہے۔ اس نے مکہ مدینہ کی پاک زمین میں بھی یہ کام کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ عرب ممالک میں گزارا، اور اس کا کہنا تھا کہ اس کی شادی خاندان کی ایک لڑکی سے ہوئی، اور وہ شادی کے بعد بھی روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک ہی رہا اور وہ محنت مزدوری کرتا رہا۔ 2 سال بعد وہ پاکستان آتا اور یوں اس کی زندگی گزرتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا علیحدہ گھر بنا لیا تھا اور اس کے ہاں 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ناظرین، وہ اپنی کہانی سنا رہا تھا کہ اچانک رکا اور کہنے لگا، وکیل صاحب، کاش پاکستان کے حکمرانوں نے اس دھرتی ماں میں ہی ہمارے گزر بسر کے حالات پیدا کیے ہوتے، یہاں ہی روزگار کے ذرائع ہوتے تو میں باہر نہ جاتا اور نہ ہی میرا گھر برباد ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک انتہائی بوڑھے شخص کو یوں بلکتے روتے ہوئے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ پھر وہ گویا ہوا، آسمی صاحب، میری بیوی جو کہ میری عدم موجودگی میں بدچلنی کا شکار ہو گئی تھی، اس نے میری 2 بیٹیوں کو بھی اس حرام کاری کے کام میں لگا دیا، اور اب وہ باقاعدہ ایک جسم فروشی کا اڈا چلانے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا، آسمی صاحب، بیٹا بھی اپنی ماں کا ہی ہم نوا بن گیا۔ وہ بوڑھا بابا رو رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں آج سے 1.5 سال پہلے جب دیار غیر سے گھر آیا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ میری بیوی اور بچیاں جسم فروشی کے مکروہ دھندے میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ میں نے جب اپنی بیوی کو کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے مجھے گھر سے نکلوا دیا، اور علاقے کے ایم پی اے کے گنڈوں نے مجھے بہت مارا، اور میری بیوی نے خلا لے لیا، یعنی عدالت کے ذریعے طلاق لے لی مجھ سے۔
میں نے اس کی منت سماجت کی کہ میری بیٹیاں مجھے واپس کر دو، میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا، لیکن وہ نہ مانی۔ اب وکیل صاحب میں کیا کرتا؟ میری ساری زندگی کی محنتوں کا ثمر یہ تھا کہ گھر تباہ، اولاد تباہ، اور میری اس بیوی نے جو گل کھلائے تھے خدا کی بنا۔ ناظرین کرام، وہ بوڑھا شخص رو رہا تھا، چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ وکیل صاحب علاقے کا تھانے دار اور ایم پی اے اس کی سرپرستی کرتے تھے۔ جب اس نے مجھے دھتکار دیا تو میرے پاس نہ تو سر چھپانے کی جگہ تھی اور نہ ہی بچے میرے ساتھ تھے۔ اپنے رشتہ داروں سے مدد کی درخواست کی، مجھ نحیف بوڑھے کی کسی نے مدد نہ کی۔ بس وکیل صاحب میری آنکھوں میں پھر لہو اتر آیا۔ میری زندگی کا بس ایک ہی مشن بن گیا کہ میں کسی طرح اس بے وفا اور زمین پر گناہوں کے بوجھ کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک بہت تیز دھار آلہ تیار کروایا اور اپنی شکل وجہ تبدیل کی اور بھیس بدل کر اپنے ہی گھر میں، جو کہ اب فحاشی کا اڈا بن چکا تھا، پہنچ گیا۔ میں نے وہاں موجود چوکیدار سے اپنی سابقہ بیوی سے ملنے کا کہا۔ اس نے سمجھا کہ کوئی موٹا تازہ گاہک آیا ہے۔ وہ مجھے میری اس سابقہ بیوی کے پاس لے گیا۔ میں اس کے پاس اس کے کمرے میں بیٹھ گیا اور وہ مجھ سے میرا حال پوچھنے لگی۔ اسی اثناء میں نے موقع پا کر اس حرافہ کو قتل کر دیا۔ جب تک شور سن کر لوگ آتے وہ جہنم رسید ہو چکی تھی۔ وکیل صاحب، میری زندگی کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ پولیس آئی، مجھے گرفتار کیا، میں نے اقرار جرم کر لیا۔ میرا کوئی وکیل بھی نہ تھا۔ سرکار نے مجھے وکیل فراہم کیا اور میرا ٹرائل کورٹ میں کیس چلا۔ 7-8 ماہ کے اندر ہی میرے ٹرائل کورٹ کے کیس میں مجھے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ اب میں یہاں جیل میں کلسڑ رہا ہوں۔ میں تو اپنی زندگی کے لیے اپیل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن قانون ہے کہ جیل کی طرف سے جیل سپرڈنٹ جو ہے وہ ہر قیدی کی طرف سے اپیل ضرور ہائی کورٹ میں کرتا ہے۔ میرا آپ کو وکیل صاحب یہاں بلانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ میرا کیس لڑیں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے کالم بھی اخبارات میں لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن شوز میں بھی آتے ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ گھر میں آدھی روٹی کھا لیں، باہر مت جائیں، اگر باہر جائیں تو پھر دیکھ لیں پیچھے سے گھر ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ ساری کہانی سننے کے بعد میرا دل بھر آیا تھا۔ ناظرین کرام، میرا اپنا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نظام اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا وکیل صاحب مجھے اب زندہ نہیں رہنا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم جو ہے زندہ رہو گے، میں تمہارا کیس لڑوں گا تاکہ دنیا کے سامنے حقائق لائے جا سکے کہ جو لوگ دیار غیر میں اپنے پیاروں کے لیے دھکے کھاتے ہیں، ان پیاروں کی جانب سے بے وفائی کسی صورت پھر برداشت نہیں ہوتی۔ میرے لیے کتنا صدمہ ہے کہ میری بیٹیاں اور بیوی فحاشی کے اڈے کو چلانے لگیں اور میرا بیٹا بھی اسی رنگ میں رنگ گیا۔ یہ کہنا تھا اس بوڑھے شخص کا۔ اس نے کہا پھر وکیل صاحب لوگوں کو بتائیں کہ اپنے ملک میں سوکھی روٹی کھا لیں اور باہر مت جائیں یا پھر شادی کے بعد نہ جائیں، اور اگر شادی کر لیے تو فیملی کو ساتھ لے جائیں۔ ناظرین اکرام، میرے سمجھانے پر نظام نے وکالت نامے پر دستخط کر دیے اور جیل اپیل اس کی پہلے ہی ہائی کورٹ میں آ چکی تھی۔ میں نے جب اس کی اپیل میں آنریبل ڈبل بینچ ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوا اور پھر میں نے وہاں جو دلائل دیے اور عدالت حضور کو بتایا کہ جناب نظام کی زندگی جو ہے اس نے کس بات نے، کس تحریک نے اسے قاتل بنا دیا، وہ سارے شواہد
اس کے عدالت حضور کے سامنے رکھے۔ عدالت نے اپیل منظور کرتے ہوئے اس کی سزائے موت کی جو سزا تھی اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، لوگ روپے پیسے لے کر اپنا گھر بار چھوڑ کر 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے ان کے بیوی بچے کسی اور ڈگر پر چل نکلتے ہیں اور ایسی راہ پر چل پڑتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ تو میرا سب سے یہ کہنا ہے کہ گھر کی آدھی روٹی کھا لیں، سوکھی کھا لیں، باہر مت جائیں۔ اگر باہر جانا ہے تو شادی سے پہلے ہی چلے جائیں، اور اگر شادی کرنی ہے تو پھر اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ پاکستانی سوشل سٹرکچر جو اس ٹائم ہے تباہ و برباد ہوا ہے۔ ہمارا جو بنیادی یونٹ گھر ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم والا کانسیپٹ جو ہے اس پہ بھی بڑی بری طرح زد لگی ہے۔ بڑوں کا احترام ختم ہو گیا، ماں باپ کا احترام نہیں ہے۔ بوڑھے ماں باپ کی حیثیت صرف ایک جو ہے وہ گھر میں پڑے ہوئے ایک ایسے برتن کی طرح ہے جو کہ بہت پرانا ہو چکا ہو اور اس کو کوئی استعمال بھی نہیں کرتا، اور اسے بالکل صرف شو پیس کے طور پر گھر میں رکھا ہو۔ بہرحال نظام اب جیل میں ہے اور عمر قید کاٹ رہا ہے۔ کبھی کبھار وہ جیل سے مجھے خط لکھتا ہے، جب بھی مجھے اس کا خط ملتا ہے تو میں انتہائی دکھی ہو جاتا ہوں، اور اس کے کہنے پر ہی میں یہ سب کچھ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ میری مثال آپ سب کے سامنے لائیں کہ گھر کو جو آگ گھر کے چراغ سے لگتی ہے ان کو کیسے روکا جا سکے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک مرڈر کیس کی کہانی ہی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ اس المیے کو روکنا ہوگا، اور ہمیں سماجی طور پر اپنے اس وطن عزیز میں یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جس طرح کہا ہے اس طرح ان کی تربیت کریں، تاکہ اس وقت ملک عزیز میں جو یہ نشے کا، یہ جو فحاشی کا سیلاب امٹ کر آیا ہوا ہے اسے نبردسماں ہوا جا سکے۔ شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ پڑی ہے بجھی تو نہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اس قابل کرے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔